شیخ اپنے مربی و محسن سید السادات حضرت مولانا سید ضیاء الدین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے میرے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال عليه الصلاة والسلام العلم نور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم جب بھی جہاں بھی کوئی کلام کہتے ہیں، ہم جب بھی جہاں بھی کوئی کلام کہتے ہیں، خدا کی حمد کے بعد مصطفیٰ پر سلام کہتے ہیں۔ خدا کی حمد کے بعد مصطفیٰ پر سلام کہتے ہیں۔ اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے، اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے۔ کب؟ مومنوں کی زباں پہ جاری جب درود ہوتا ہے، مومنوں کی زباں پہ جاری جب درود ہوتا ہے۔ محبت سے تمام ساتھی خلوص نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی وسلم علی الف الف مرت بعدد کل ذرہ وبارک وصلی وسلم علی۔ جس محفل میں، جس مجلس میں، جس محفل میں، جس مجلس میں ذکر رسالت مآب ہے، جس محفل میں، جس مجلس میں ذکر رسالت مآب ہے، اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے، اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ وہ ختم رسول اور حامل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ سامعین محترم، حضرات علماء کرام، میں اور آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج کی اس بابرکت تقریب میں شریک ہے۔
میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے حضرات علماء کرام کی محفل میں، اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مجھے بھی شرکت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سچی محبت اور اہل علم کی سچی محبت اور علم دین کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارا شمار اللہ رب العزت ان حضرات میں فرمائے جو دین سے محبت کرنے والے، دینی تعلیم سیکھنے والے، سکھانے والے، ان عظیم اشخاص سے، افراد سے، احباب سے رب کریم ہمارا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج کی یہ بابرکت تقریب ان فضلائے کرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہوں نے علاقے کے اس عظیم دارالافتاء میں، جہاں الحمدللہ تخصص کا کورس کیا گیا، آپ حضرات نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس میں شرکت فرمائی۔ یاد رکھیے یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، جسے اللہ پاک، جس کے لیے اللہ پاک خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات میں جن ساتھیوں نے بھی اس میں شرکت کی، یقیناً ان کے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا مقام ہے، اعزاز اور اکرام کا مقام ہے کہ رب کریم نے ان کے لیے خیر کا، بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رب تعالیٰ فرمایا جس کے لیے اللہ پاک خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین والوں کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ جہاں تک اہل علم کی فضیلت ہے، اہل علم کا مقام ہے، آپ میں سے ہر شخص کو، چونکہ آپ حضرات کا تعلق خود اہل علم سے ہے، یقیناً آپ کو ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کی قدر و منزلت، ان کی فضیلت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ بس صرف یہ بات ہے، اللہ ہم سب کو اہل علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علم بڑا عظیم خزانہ ہے، علم بڑا عظیم خزانہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اکبر۔ جو لمحات آپ کے یہاں گزرے ہیں، آپ نے جو سیکھا، جو علم دین، رب تعالیٰ کا قرآن اور قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، آپ نے وہ سیکھے، یقیناً آپ بڑے ہی مبارکبادی کے قابل ہے۔ یاد رکھیے رب تعالیٰ نے، رب کائنات نے سب سے بڑا مقام جو عطا فرمایا ہے اس کائنات میں، وہ نبوت کا مقام ہے، اور نبوت کے بعد پھر وارثین نبوت کا مقام ہے، جو اس علم سے اللہ اکبر اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ حدیث پاک میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم فرمان ہے، فرمایا العلم نور، علم روشنی، علم روشنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرمایا اللہ علم کی روشنی، علم کی جو روشنی ہے وہ اس آسمان کی روشنی اور آسمان کے سورج سے زیادہ قیمتی اور زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ جو آسمان کا سورج ہے، جو اس سورج کی روشنی ہے، وہ دن میں تو ہوتی ہے، رات میں سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور سورج کی روشنی کچھ حصے کے لیے ہوتی ہے، رات میں غروب ہو جاتا ہے سورج۔ لیکن یاد رکھیے جو علم کا سورج ہے، جو علم کا نور ہے، جو علم کی روشنی ہے، وہ ایسا عظیم سورج، ایسی عظیم روشنی ہے جو دن میں بھی چمکتا رہتا ہے اور رات میں بھی چمکتا رہتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے علم بڑی قیمتی چیز ہے،
اللہ پاک جو علم سیکھنے والے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، اللہ پاک ان پر ایسی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں، ان پہ ایسی رحمتیں برستی ہے کہ جس سے تمام مخلوق، اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہے وہ اس کو رحمتوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تبھی تو حاملین قرآن کے لیے، عاملین قرآن کے لیے سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی دعائیں مغفرت مانگتی ہیں، چرند پرند دعائیں مغفرت مانگتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بڑا ہی عظیم، بڑا قیمتی خزانہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یاد رکھیے، قرآن و حدیث یہ سب سے اعلیٰ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے۔ جو اس سے وابستہ ہو جائے، جو اس سے تعلق قائم کر لے، جس زبان سے، حسب سے، نسب سے، قوم سے، قبیلے سے تعلق ہو، اللہ پاک اسے بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اللہ پاک اسے بھی عظیم بنا دیتے ہیں، اللہ پاک اسے بھی فلاح دارین عطا فرماتے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، رب کریم آپ کی اور میری آج کی اس محفل میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب حضرت مفتی سجاد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی جمیع خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اس دارالافتاء، اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات جمنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم ہمارے محسن جناب حضرت حاجی شعیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شیخ جمالی نور اللہ ہو مرقدہ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ بڑی عظیم نسبت اور بڑا عظیم تعلق تھا، بڑی خدمت کی، رب کریم ان کے خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ حاجی صاحب کے اللہ صحت میں، عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرات علماء کرام جناب حضرت مولانا مفتی سید شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مفتی شکیل ادری صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام بھی یہاں سب شریک ہے۔ اللہ سب کی شرکت اور آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق راحتیں، برکتیں اور دارین کی عافیتیں نصیب فرمائے۔ انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔